بہت سے لوگ اپنی باتوں کی وضاحت کے لیے کئی بڑی بڑی شخصیات کی مثال دیتے ہیں۔ لکھاری اپنی تحریر میں جان ڈالنے کے لیے بڑے بڑے معتبر نام لکھتے ہیں۔ کسی نظریے کی وکالت کے لیے دلائل کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے عظیم ہستیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مثال دینے والے بے شمار ہوتے ہیں اور مثال بننے والے بہت کم۔ یہ زندگی اور اس زندگی کے مسائل سب کے لیے یکساں ہیں۔ صاحب دانش دوسروں کے تجربات اور غور و فکر سے فہم و دانش کے گہرے موتی نکال لیتے ہیں، اور عام انسان زندگی کے مسائل، پریشانیوں، مشکلات اور رکاوٹوں کی نظر ہو کر گمنام ہی چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بارش کے قطرے سب جگہ یکساں پڑتے ہیں، لیکن نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ کوئی بارش کا قطرہ اگر تالاب میں جا گرا تو تالاب کا حصہ بن گیا، کوئی قطرہ اگر سمندر میں گرا تو سمندر بن گیا، کوئی قطرہ اگر بنجر زمین پر گرا تو زمین پھر بھی بنجر ہی رہی۔ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی خوش نصیب قطرہ اگر زرخیز زمین پر گرا تو کھیتیاں لہلہانے لگیں اور لوگوں کو اناج ملنے لگا۔ یہی بارش کا کوئی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جا گرا تو زہر بن گیا، اور کوئی بہت ہی خوش نصیب قطرہ اگر سیپی کے منہ میں چلا گیا تو موتی بن گیا۔ بارش ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، مگر بارش کا پانی وصول کرنے کے بعد خوشگوار نتیجہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ آج ہر نوجوان زندگی میں بڑی بڑی خواہشات لیے چلتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ صرف خواہش سے بات نہیں بنتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بڑی کامیابی کی قیمت کے دو ہی حصے ہوتے ہیں اور دونوں حصوں کی ادائیگی پیشگی کرنا پڑتی ہے۔ ایک کامیابی کے لیے شدید خواہش یا جنون، دوسرا سخت محنت۔ اگر کسی کے پاس ذہانت کی بھی انتہا ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ دنیا کا تیز ترین اڑنے والا سپر سونک جہاز بھی ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طرح کامیابی کا ایندھن سچی خواہش ہے۔ لہو گرم رکھنے کے لیے جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کے جھپٹنا پڑتا ہے، تب تقدیر بھی کامیابی ان کے مقدر میں لکھتی ہے۔ جو کشتیاں جلا کر سفر کرتے ہیں، کچھ بن جانے کا جذبہ ان کو چین لینے نہیں دیتا۔ ایک دفعہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک عجیب سوال کیا، آپ کے پاس اتنا علم ہے، لوگ آپ کو پیغمبر عقل و خرد کہتے ہیں اور دنیا آپ کی دیوانی ہے، یہ سارا علم و دانائی، یہ فہم و فراست آپ نے کہاں سے پائی؟ سقراط نے کہا، چل میرے ساتھ دریا پر، کیونکہ اس سوال کا جواب میں تجھے دریا پر ہی پہنچ کر دے سکتا ہوں۔ وہ شخص اور سقراط دریا پر پہنچے۔ سقراط نے کہا، اس پانی کو غور سے دیکھ، اس میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ وہ شخص غور سے پانی کی سطح کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ سقراط نے کہا، غور سے دیکھ، جواب صاف نظر آ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں اور پانی کے قریب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سقراط نے اس کا سر زور سے پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا۔ اس شخص کو بہت ہوتے آئے اور اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن سقراط نے اس کا سر نہ چھوڑا۔ جب وہ مرنے کے قریب تھا تو سقراط نے اس کا سر باہر نکال دیا اور کہا، اب تمہیں سمجھ آیا؟ وہ شخص چیخا کہ آپ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ سقراط بولا، میں نے تو تجھے تیرے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ شخص بولا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ سقراط نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتا، جب تیرا سر پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو تیری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ وہ بولا، یہ کہ میں زندہ بچ جاؤں۔ سقراط بولا، جس طرح ایک مرنے والے کے پاس صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، بالکل اس طرح میری ہر لمحے خواہش ہوتی ہے کہ میں مزید علم سیکھ لوں۔ اسی شدید خواہش کے بدلے علم و دانش اور فہم و فراست میرے گھر کی باندھی ہے۔